آج کل عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہوا ہے۔ ویسے تو جب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تب سے ہی ان کی توپوں کا رخ اسی طرف ہے۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا غیر سیاسی ہونا اور تحریک عدم اعتماد میں ان کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کسی طور پسند نہیں آ رہا، اسی لیے انہوں نے کبھی نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دی، کبھی مدد نہ کرنے کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیہ دے دی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بہت مدد بھی کی ہے، جس کو آج وہ مکمل طور پر بھول گئے ہیں۔ ماضی میں کی گئی نوازشات کو بھول کر وہ آج محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈائن بھی 3 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ بقول ان کے انسان کو اتنا محسن کش اور احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جتنی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی مدد کی ہے، اتنا دھکا اگر کسی دھکا اسٹارٹ گاڑی کو بھی لگایا جاتا تو وہ چل پڑتی۔ ویسے محاورہ تو ڈائن کے ساتھ گھر چھوڑنے کا ہے، لیکن شہباز شریف نے 3 گھروں تک محدود کر دیا۔ کیا شہباز شریف کی اس منطق میں وزن ہے کہ عمران خان کی جانب سے پاک فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی محسن کشی اور احسان فراموشی کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ منطق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بطور وزیر اعظم بہت مدد کی ہے، یہ بات عمران خان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ بات تسلیم کی ہے۔ امور مملکت چلانے میں انہیں ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی تھی جو انہیں دی جاتی تھی۔ اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی تھی جو انہیں دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی حکومت کو چلا سکیں۔ اپوزیشن کو شکست دینے کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی تھی جو انہیں دی جاتی تھی۔ اہم مواقع پر جب ان کی حکومت پھنس جاتی تھی تو اپوزیشن سے مدد بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی لیتے تھے۔ وہ کبھی خود اپوزیشن سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ غرض حکومت چلانے کے بڑے سے بڑے معاملے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی اور وہ انہیں دی جاتی تھی۔ 4 سال تک یہ مدد دی جاتی رہی، لیکن عمران خان کی حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ جس طرح فیڈر میں دودھ پینے کی انہیں پہلے دن ضرورت تھی، آخری دن تک انہیں فیڈر کے اسی دودھ کی ضرورت تھی۔ اس لیے جب اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کی 4 سال مدد کی، ان کے اقتدار کو چلایا بچایا، بلکہ پہلے انہیں اقتدار میں لائے پھر ان کے اقتدار کی بیبی سٹنگ کی، آج عمران خان اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا آج بھی یہ مقدمہ نہیں ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سازش کر کے اقتدار سے نکالا ہے۔ ان کا مقدمہ ہے کہ جب مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تب اسے ناکام بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مدد نہیں کی۔ اگر وہ میری مدد کرتے تو میں تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دیتا۔ وہ آج تک یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں میری مدد نہیں کی۔ عجیب منطق ہے۔ ان کا آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس حکومت کو گرانے میں میری مدد کریں۔ ملک میں فوری انتخابات کرانے کے لیے اس حکومت کو فوری گرانا ناگزیر ہے، اس لیے جب وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے فوری انتخابات کروا کے دیے جائیں تو ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے میں مدد کی جائے۔ وہ آج بھی اپنی سیاسی طاقت پر اس حکومت کو گرانے میں یقین نہیں رکھتے۔ انہیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے۔ وہ آج بھی سویلین بالادستی کا نعرہ نہیں لگا رہے، وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ انہیں آج بھی خود کو اقتدار میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے۔ ان کا سارا غصہ ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد نہیں کر رہی، اسی لیے جانور ہے، میر جعفر ہے، نیوٹرل ہے، میر صادق ہے۔ آج مدد مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ڈارلنگ ہو جائے گی۔ ابھی تک عمران خان کے خلاف کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد پنجاب حکومت انہیں پلیٹ میں رکھ کر دی گئی، مسلم لیگ نون سے پنجاب حکومت چھین کر لی گئی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کی کرامات ہیں کہ عمران خان کی تمام صوبائی حکومتیں اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ ان صوبائی حکومتوں کے کندھے استعمال کر کے وفاق پر حملے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے۔ عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے جو سیاسی فوائد حاصل کر رہے ہیں انہیں سمیٹ رہے ہیں، ورنہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ کھل کر اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو عمران خان کو لگ پتا جائے۔ پنجاب تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا پاکستان کا ماضی ہمارے سامنے نہیں؟ عمران خان کے دور وزارت عظمیٰ میں اپوزیشن کے رہنماؤں کی کئی ماہ ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں، اور آج چھٹی والے دن بھی ضمانت ہوتی ہے۔ تب اپوزیشن لیڈر 22 ماہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رہے، ضمانت رک جاتی تھی، پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتے تھے۔ عمران خان کی حالت اس بچے کی سی ہے جو برگر کھا رہا ہے اور پیزا نہ ملنے پر رو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں شہباز شریف کے اس طنز میں جان ہے کہ ڈائن بھی 3 گھر چھوڑتی ہے۔ عمران خان نے اپنے محسنوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں بلکہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔